بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو حسینیوں، سنو حسینیوں، حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا، یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا، حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے، یزید وہ ہے جس کا کوئی نام بھی نہ لے، یزید زندہ رہ کے مرد آباد ہو گیا، یزید زندہ رہ کے مرد آباد ہو گیا، حسین سر کٹا کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہو گیا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتبلا رب کے ذللا، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، انا فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ صلوات۔ عزیزان محترم، سن 1425 ہجری کی مجلس شام غریبہ کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کے نشانات 68 اور 69 ہیں۔ ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے پروردگار نے، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ کیا وحی کی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، جا پہاڑوں میں اپنے گھر بنا، ومن الشجر، درختوں پہ اپنے گھر بنا، ومما یعرشون، اور جو بلند مقامات تجھے ملے ان مقامات پر اپنے گھروں کو تعمیر کر۔ جب گھر بن جائے ثم کلی من کل ثمرات، پھر دنیا میں جتنے بھی پھل ہیں، جتنے بھی پھول ہیں، ان سے عرق کو حاصل کر۔ فصلوں کی سبل رب کے ذللا، اور اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چلتی رہے۔ یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، اس کے شکم سے، اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے مختلف الوانہ، جس کی رنگتیں مختلف ہیں، جس کی رنگتیں مختلف الوانہ، جس کی رنگتیں مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اور ہم نے
اس مشروب میں پوری انسانیت کے لیے شفا رکھ دی ہے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اپنی فکر سے کام لینے کے عادی ہیں. آیت کے معنی نشانی. ہم نے اپنی آیت رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی فکر سے کام لیتے ہیں. تو اس مقدس اجتماع کے لیے میں نے ان آیات کا انتخاب اس لیے کیا کہ ذرا سا آخری لفظ پہ گفتگو ہو جائے، پھر ہم پہلے لفظ کی طرف جائیں گے. آیتن نشانی. آیت کے معنی نشانی، علامت، نشانی. عربی میں اسے آیت کہتے ہیں، اور قرآن کی اصطلاح میں ہر وہ شے جو خدا کے وجود پہ دلیل بن جائے وہ آیت ہے. سورہ نحل میں آواز دی، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر ومنہ تسیمون وینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون وهو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. اللہ کی نشانیوں کو دیکھو. 11ویں اور 12ویں آیت 16واں سورہ. هو الذی انزل من السماء ماء لکم. انسانوں سنو، ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا تمہارے لیے، تمہارے لیے. یہ ہماری نشانی ہے. بھائی توجہ رہے، تم اسے پیتے ہو، اس پانی کو پیتے ہو. اسی پانی سے ہم درخت اگاتے ہیں. وفیہ تسیمون. اسی پانی سے جب چراگاہیں تیار ہو جاتی ہیں تو تم اپنے مواشیوں کو چرانے کے لیے ان چراگاہوں میں لے جاتے ہو. وَيُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ. اور ہم نے اسی پانی سے کھیتیاں اگائی، انگور اگائے، زیتون اگائے، کھجور کے درخت اگائے. بھائی توجہات مبذول رہے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. جتنے بھی پھل پھول دیے وہ سب اسی پانی سے دیے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. ہم نے اس پانی میں اپنی نشانی رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام لیتے ہیں. یہ 11ویں آیت. اور اب 12ویں آیت. هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر. سنو، اللہ وہ ہے جس نے مسخر کیا رات کو تمہارے لیے، مسخر کیا دن کو تمہارے لیے. اس نے سورج کو مسخر کیا تمہارے لیے، اس نے چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے. والنجوم مسخرات بامرہ. اور ستاروں کو اپنے امر کے کنٹرول میں رکھا. ترجمہ پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں. والنجوم مسخرات بامرہ. اور ستارے اس کے امر پر مسخر ہیں. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. ہم نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو اب ذرا عقل سے کام لیتے چلو. سورج مسخر ہوا تمہارے لیے، چاند مسخر ہوا تمہارے لیے، دن مسخر ہوا تمہارے لیے، اس نے مسخر کیا. رات مسخر ہوئی تمہارے لیے. والنجوم مسخرات بامرہ. اور ستارے ہم نے اپنے کنٹرول میں رکھے کہ اگر کبھی کوئی ستارہ کسی گھر پہ اترا کوئی ستارہ اترا ہے تو ہماری مرضی کا نمائندہ بن کے اترے. دیکھو قرآن مجید نے بکثرت مقامات پر اپنی آیتوں اور اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا. سورج نشانی ہے ہمارے وجود کی. تو اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت ہے. آیت کے معنی نشانی. آیت کے معنی نشانی. اس کائنات کا بے عیب نظام اس کی بے عیبی کی نشانی ہے. اس کائنات کا وجود اس کے وجود کی نشانی ہے. سورج نشانی ہے، آیت ہے. سورج آیت ہے، لیکن تم نے اتنی مرتبہ نکلتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دیکھا کہ اب وہ آیت نہیں رہا، تمہاری عادت بن گیا. پرندوں کا فضا میں اڑنا نشانی ہے اللہ کی، آیت ہے اللہ کی. اتنی مرتبہ
تم نے اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا کہ وہ آیت عادت بن گئی، تو پروردگار کا طریقہ یہ ہے، کبھی کبھی وہ اپنا کنٹرول دکھلانے کے لیے پھر عادت کو آیت بناتا ہے۔ طوفانوں کا آنا عادت ہے، لیکن قوم نوح کے لیے آیت ہے۔ آگ کا بجھ جانا جلتے جلتے عادت ہے، لیکن اگر ابراہیم کے لیے بجھ جائے تو آیت ہے۔ مکڑی کا جالا بننا عادت ہے، لیکن اگر غار ثور کے دہانے پہ بندے، دروازوں کے ذریعے گھروں میں جانا عادت ہے، اور اگر دیوار توڑ کے بلایا جائے تو آیت ہے۔ تم اپنی عادت کو سمجھو، اس کی آیت کو سمجھو۔ اور اب میں آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن یہیں سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہر گھر میں بیٹے کا پیدا ہونا عادت ہے، لیکن ایسا بھی پیدا کیا جو آیت بن گیا۔ سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا وَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ بھائی ترجمہ سنتے چلو اس پورے پیراگراف کا۔ سنو حبیب، اپنی کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو۔ وہ اپنے گھر والوں سے ہٹ کر ایک مشرقی علاقے میں چلی گئی، اور جانے کے بعد مریم نے اپنے گھر والوں سے پردہ کر لیا۔ جب پردہ کر لیا، ارسلنا الیہا روحنا، ہم نے روح الامین کو بھیجا، وتمثل لہا بشرا سویا، روح الامین آیا، اور آنے کے بعد ایک مکمل مرد کی صورت میں ظاہر ہوا۔ جب مریم کی نگاہ اس بشر پہ پڑی، جب سے بشر ہے اس بشر پہ پڑی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بے اختیار مریم نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر متقی ہے تو رک جا۔ قال انما انا رسول ربک، کہنے لگا وہ فرشتہ، مریم مت گھبراؤ مت گھبراؤ، میں تو تمہارے رب کا پیغامبر ہوں۔ کون ہوں؟ پیغامبر ہوں۔ انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول ہوں۔ جبریل اپنے رب کا رسول ہے۔ لأہب لک غلاما زکیا، اور میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ عطا کروں، میں عطا کروں۔ چھوٹا رسول بچہ عطا کر دے، بڑے رسول کے متعلق فتویٰ کیا ہے؟ تم سے چلو لے کے سلسلہ فکر مسلسل ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، مریم نے گھبرا کے کہا کہ مجھے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا، ولم اک بغیا، اور میرا کردار بے عیب ہے۔ بے عیب کردار والی مریم معصومہ اس لیے ہے کہ اس کی گود میں معصوم کو پلنا ہے۔ مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ قال کذالک، اس رسول نے جبریل، اس نے کہا مریم ہوگا ایسا ہی جیسا ہم کہہ رہے ہیں، کذالک مریم ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، اور تمہارے رب نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میرے لیے یہ کام بہت آسان ہے کہ میں کنواری کے پیٹ سے بچہ پیدا کر دوں۔ سمجھے؟ هو علی ہین، لیکن ایسا کرنا کیوں چاہتا ہوں؟
لنجعلہ آیۃ للناس، ایسے بچے کو ہم اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں انسانیت کے لیے. بھائی بہت توجہ رہے. اب میں درمیان سے چند آیتیں چھوڑ رہا ہوں. بچہ پیدا ہوا اور کنواری مریم اسے گود میں لے کر شہر ناصرہ کے چوک پہ پہنچی. بھائی سننا، قرآن ہے قرآن. جب کنواری مریم کی گود میں بوڑھے یہودیوں نے بچہ دیکھا، کنواری مریم کی گود میں بوڑھے یہودیوں نے جب بچہ دیکھا تو بے اختیار بولے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا انسان نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بری نہیں تھی. تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ جس کے ماں باپ اچھے ہوں اسی سے اچھے عمل کی توقع ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ. مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہنے لگے وہ یہودی کہ یہ کیا بولے گا، گہوارے کی عمر کا بچہ کیا بولے گا؟ قال، بچہ بولا. آیت ہے آیت ہے. بچہ بولا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. گود میں نبی بن گیا. کیا کمال کی بات ہے. انجیل ملے گی جب عیسیٰ 30-33 سال کے ہو جائیں گے. گود میں کہہ رہے مجھے کتاب دی ہے. انجیل اور ہے، کتاب اور ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. مجھے بتلاؤ، بڑا محترم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، صاحبان فکر و شعور تشریف فرما ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا جملہ کیا ہے؟ پہلا جملہ تین دعوے ہیں. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. پہلا جملہ زندگی کا کیا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. بھائی کون نہیں جانتا کہ تم اللہ کے بندے ہو؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی یہی تو نبی کا علم غیب ہے کہ میرے جاننے والے مجھے اللہ کا بیٹا کہیں گے. تو جب تو صحیح کہ پہلی بات اپنی بندگی کے اعلان سے ہوگی. اب پھر واپس چلو. فاشارت الیہ، گود میں بچہ ہے، ٹھیک ہے نا. بوڑھے یہودیوں نے کہا مریم یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ بچہ کہاں سے لائی؟ اشارت الیہ، اشارہ کیا بچے کی طرف. اس سے پوچھو اگر میری گود میں بچہ ہو اور تم مجھ سے کچھ پوچھو اور میں اشارہ کر دوں بچے کی طرف، تو یا تو میں پاگل ہوں یا یقین ہے کہ یہ بولے گا. عیسیٰ کا بولنا غیب میں ہے اور مریم کو اس غیب کا علم ہے. اب یہ مسلمان عجیب ہیں کہ ماننے پہ آئے تو نبی کی ماں کو عالم الغیب مان لے اور نہ ماننے پہ آئے تو محمد کو عالم الغیب نہ مانے. رک جاؤ، میں تمہاری فکر کی روشنی میں آیات پہ گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. ذرا تھا پیچھے پلٹ کے چلو. مریم کے پاس روح الامین آیا، فتمثل لها بشرا سویا، ایک مکمل مرد کی صورت میں آیا، بشر بن کے آیا، ٹھیک ہے نا. اور کہنے کیا لگا؟ انما انا رسول ربک، میں عہدے میں رسول ہوں. ہے نوری مخلوق، آیا ہے بشر بن کر، عہدہ ہے رسالت کا. ہے نوری مخلوق، آیا ہے بشر بن کر، عہدہ ہے رسالت کا. کہہ دو کہ جبریل ہم جیسا. کہہ دو کہ جبریل ہم جیسا. تو جب خادم محمد جیسے تم نہ ہو سکے تو محمد جیسے کیسے بن جاؤ گے؟ بشریت کی نفی نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم،
میں تم جیسا بشر ہوں. فرق یہ ہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے, تم پر وہی نہیں آتی. میں تم جیسا بشر ہوں لیکن تم مجھ جیسے نہیں ہو. رشتہ یہ کہہ رہا ہے, دوہرا نہیں ہے کہ میں تم جیسا تم مجھ جیسے نہیں, میں تم جیسا تم مجھ جیسے نہیں. اور اگر کوئی ہے تو علی منی وانا منہ. ایک صفت وہی نے پوری انسانیت سے بلند کر دیا. اب میں اپنے سننے والوں کو اس مرحلے پر روک لوں. میں تم جیسا بشر ہوں, ٹھیک, پڑھا لکھا مجمع ہے, اور اب اس پیغام کو جہاں تک بھی لے جا سکتے ہو لے جاؤ. ضرورت کیا تھی اس آیت کی کہ میں تم جیسا بشر ہوں؟ بتلاؤں. دیکھو, اگر تاریخ مکہ اٹھا کے دیکھو تو اتنے ضعیف الاعتقاد تھے مکے والے کہ شہر سے باہر گئے, انہیں کوئی جانور نظر آ گیا, مہینے بھر تک اس کی پوجا. لومڑی کی پوجا کرنے والے مکے میں تھے, خرگوش کی پوجا کرنے والے مکے میں تھے, بھیڑیے کی پوجا کرنے والے مکے میں تھے. کتنے تمہیں پوجا کرنے والوں کے مقامات اور نشانات بتلاؤ. جانوروں کے پوجا کرنے والے تھے. یہ تو حشر تھا مشرکین کا. اور اہل کتاب عیسائی اور یہودی, قالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہود کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, عزیر بنی اسرائیل کے نبی. اور یہودیوں کا ایک فرقہ کہا کرتا تھا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. بھائی کیسے بیٹے ہو گئے؟ کہا بھی ایک شخص جس کے سر پہ بال نہیں تھے وہ عزیر کے پاس آیا, انہوں نے ہاتھ پھیر دیا, بال آ گئے, اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا بیٹا ہے. اچھا, ایک نہر میں پانی نہیں تھا, انہوں نے لعاب دین پھینک دیا, پانی نہر میں جاری ہو گیا, اللہ کا بیٹا ہے. ٹھیک. اچھا بھائی وہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے, عیسائیوں کا خیال بھائی کیسے اللہ کے بیٹے؟ کہا مردے کو زندہ کر دیا تھا, اللہ کا بیٹا. بدروح نکال دی تھی, اللہ کا بیٹا. بس ٹھیک ہے نا. تو چھوٹے چھوٹے معجزے دکھلانے والے پیغمبروں نے جب زمینی معجزے, توجہ رہے, زمینی معجزے دکھلانے والے پیغمبروں نے جب معجزے دکھلائے تو ان کے ماننے والوں نے کہا یہ خدا کا بیٹا ہے. ٹھیک. اور اب ایک ایسا آیا جس نے زمینی کام نہیں آسمانی کام کیے, سورج پلٹایا, چاند کو توڑا, ستارے کو اتارا, تو انہیں تو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے. ڈر تھا کہ اسے خدا نہ کہہ دے. وہ کہہ رہے نا, انہیں تو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے, ڈر تھا کہ کہیں محمد کو خدا نہ کہہ دے. تو اللہ نے کہلوایا محمد کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں, خدا نہیں ہوں. میرا جملہ یاد رکھو گے, میرا جملہ یاد رکھو گے. حبیب کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں, خدا نہیں ہوں. یہ آیت توحید بچانے کے لیے آئی تھی, نبوت برباد کرنے کے لیے نہیں آئی تھی. قال انما انا بشر مثلکم یوحی الی. فرق یہ ہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے, تم پر وہی نہیں آتی. جانور میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تم میں عقل ہے, اس میں عقل نہیں ہے. تو اب ایک صفت سے جتنا فرق حیوان اور انسان میں پیدا ہوا, اسی ایک صفت سے اتنا ہی فرق انسان اور نبی میں پیدا ہو گیا. ہم بہت آہستہ آہستہ اس مرحلے فکر تک آئے ہیں نا. تو وہی ہے بنیاد. میں اب تک آیات مبارکہ کے آخری لفظ سے بات کر رہا تھا, آیت. اور اب واپس چلو, پہلا لفظ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی. یہ وحی کیا ہے جو شہد کی مکھی پہ ہو رہی ہے؟ وَأَوْحَىٰ سورہ فصلت, وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا, ہم نے آسمانوں پہ وحی کی کہ اپنے کام کرتے رہو. ہم نے آسمانوں پہ وحی کی, اپنے کام کرتے رہو. یوم سورہ زلزلہ تو حدث اخبارہا,
بے ان ربک اوحا لہا، پروردگار نے زمین پہ وحی کی، تو آسمانوں پہ وحی، زمین پہ وحی، شہد کی مکھی پہ وحی۔ وحی کے معنی ہے کسی مخلوق کی ذات میں کسی صفت کو گوندھ دینا۔ یہ لفظ میں نے جان بوجھ کے استعمال کیا کہ اس کے خمیر میں ڈال دینا، اس کے مزاج میں ڈال دینا، اس کی فطرت میں ڈال دینا۔ بھائی اب تم حق رکھتے ہو کہ مجھ سے پوچھو کہ میں نے یہ وحی کا ترجمہ کس روشنی میں کیا۔ آیت دیکھو، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ ہم نے شہد کی مکھی سے کہا اپنے رب کی راہوں میں سر کو جھکا کر چل، اس کے مزاج میں اطاعت ڈال دی۔ بھائی رک جاؤ اس مرحلے پر اللہ نے جانوروں کے لیے جو شریعت بنا دی اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شیر گھاس نہیں کھاتا اور گھوڑا گوشت نہیں کھاتا، دونوں اپنی اپنی شریعتوں پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ انسان ہے جو اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو سرکشی ہے نا یہ عقل نے پیدا کی، مجھے معاف کر دینا، اس جملے پہ معاف کر دینا، یہ جو انسان میں سرکشی آئی یہ عقل کی بنیاد پہ آئی۔ اب میں گھمنڈ آ گیا، ہم عقل مند ہیں اور عقل سے علم حاصل کریں گے، اور جب علم آ جائے گا تو ہمارے پاس طاقت آ جائے گی، جب طاقت آ جائے گی ہم بے دریغ استعمال کریں گے۔ بھئی یہی ہو رہا ہے نا۔ پروردگار نے اپنی ایک صفت قرآن مجید میں قوی 10 مقامات پہ استعمال کی، اور وہی لفظ قویًا ایک مقام پہ استعمال کیا۔ 11 مقامات پر اللہ نے کہا میں ہوں طاقتور۔ کوئی اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہ کرے، عقل تھی اس سے علم حاصل کیا، علم سے طاقت حاصل کی، زمینوں سے ان کی رگوں سے، یہ جملہ میں تمہیں ہدیہ کر چکا ہوں، زمین کی رگوں سے نچوڑے ہوئے خون سے طاقت پیدا کی، اور اب جہاں چاہا اس طاقت کو استعمال کیا۔ جانتے ہو سورہ نحل کے آغاز میں پروردگار نے کیا کہا؟ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ دیکھو اس انسان کو، اسے ہم نے نجس پانی سے پیدا کیا اور یہ ہم ہی سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو مخلوق خدا سے لڑنا، مخلوق سے لڑنا نہیں ہے، خدا سے لڑنا ہے۔ ہم نے اسے نجس پانی سے پیدا کیا، آب نجس سے پیدا کیا، یہ ہم سے لڑنے پہ آمادہ ہے۔ اور کیسا لڑا؟ بھائی دیکھو تباہ و برباد کر دینا ہو رہا ہے، لیکن کیا اپنے زمانے کے طاقتور فرعون نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا؟ کیا اپنے زمانے کے طاقتور نمرود نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا؟ دیکھو طاقت اتنی ذلیل شے ہے کہ اگر کنٹرول میں نہ ہو تو کنویں جھکوا دے۔ یہ جو مزاج میں سرکشی آئی، سننا، یہ جو مزاج میں سرکشی آئی یہ ہوا ہے۔ ہوا کے معنی جانتے ہو؟ تو حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، ہوا خواہش نفس، ہوا خواہش نفس، جمع کیا ہے؟ احوا، خواہشیں۔ ومن اضل ممن اتبع ہوا، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ جو اپنی ہوا کی پیروی کرے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، حبیب تو نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی خواہش کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، اپنی ہوا کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ سورہ جاثیہ، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، خبردار خواہشوں کی پیروی نہ ہو، جاہلوں کے خواہشوں کی پیروی نہ ہو، احوا کی پیروی نہ ہو، ہوا سے بچ کے چلنا۔ عجیب آواز دی، لو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض، اگر حق لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے، اگر حق لوگوں کے ہوا و ہوس کی پیروی کرنے لگے
लफसदत السماوات والارض, आसमान और जमीन फासिद हो जाए. तो अगर आसमान और जमीन बाकी हैं तो ये समझ लो कि हक ने हवा की पैरवी नहीं की. तो रुक जाओ खुदा की कसम. इस हवा को कंट्रोल करने के लिए वहियों का सिलसिला शुरू हुआ. सूरह नहल, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम. हबीब, हमने तुझसे पहले जितने भी मर्द भेजे नबियों में, उन पर हम वही किया करते थे. मा अरसलना, मा वही, देखो वो जानवरों पे थी, वो उनकी फितरत में गूंदी गई. वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम. हबीब, हमने तुझसे पहले जितने भी रसूल भेजे वो मर्द थे, वो मर्द थे. नूही अलैहिम, हम उन पर वहियां नाज़िल किया करते थे. सूरह निसा, इन्ना औहैना इलैक कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यिन मिन बादे. हबीब, हमने तुझ पर वैसे ही वहियां नाज़िल की जैसे हमने नूह नबी पे नाज़िल की, और जैसे हमने नूह के बाद के अंबिया पे नाज़िल की, वैसे ही वहियां तुझ पर नाज़िल की. देख रहे हो ना. तो मेरे नबी पर नुज़ूल है वही का. लेकिन अब एक बात कहना चाह रहा हूं, और ये बात अगर पहुंच गई तो मेरी आज की मेहनत स्वार्थ हो जाएगी. हमने नबियों पे वहियां नाज़िल की, हम वही भेजते रहे नबियों पर. हबीब, वैसे ही वही तुझ पे भेज रहे हैं. तो यहां तक तो मोहम्मद नबियों जैसे, और अब नबियों से बुलंद किया, वमा यंतिकु अनिल हवा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा. ये मेरा मोहम्मद, मेरा हबीब, ये बात ही नहीं करता अपनी ख्वाहिश से. जो भी बोले वो वही इलाही है. उसके कौल में अल्लाह ने अपनी वही गूंदी. नबियों पर वहियां आई हैं, मेरे नबी के कौल में वही गूंदी गई है. यह है मेरे नबी का कौल, यह है मेरे नबी का कौल. बोलता ही नहीं अपनी ख्वाहिश से, मगर जो बोले वो वही इलाही. सूरह नज्म 53वां सूरह कुरान का, और अब सूरह यूनुस में आवाज दी 10वां सूरह कुरान का. कुल पूरी आयत नहीं पढ़ रहा हूं. मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया. हबीब कह दे कि मैं वही करता हूं जो वही इलाही है. अमल में भी वही इलाही गूंदी. मेरा जुमला याद रखोगे. एक वो वही है जो सारे नबियों की तरह मेरे नबी पे आती रही, और एक वो वही है जो उसके कौल अमल में गुंदी हुई है. मेरा नबी जो भी कुछ कहे, जो भी, वो वही इलाही है. और मेरा नबी जो करे वो वही इलाही है. उसका अमल भी वही इलाही, उसकी जबान भी वही इलाही. एक दिन हाथों से उठाया और जबान से कहा मन कुन तो बोला हो. नबी का हर अमल जो कहे वो वही इलाही, और मेरा नबी जो कहे वो वही इलाही. हाथों से उठाया और जबान से कहा मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीउल मौला. ये कहकर जवान अली को बूढ़े नबी ने खड़ा किया, और दोनों हाथ, देखो फिर कहना और करना, दोनों हाथ बुलंद किए बारगाह इलाही में, और आवाज दी अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो वंसुर मन नसरहु वख्जुल मन खज़लहु. परवरदिगार, उससे मोहब्बत कर जो इससे मोहब्बत करे, इससे दुश्मनी कर जो इससे दुश्मनी करे, उसकी मदद कर जो इसकी मदद करे, उसे छोड़ दे जो इसे छोड़ दे. मुझे बतलाओ, मेरे नबी ने दुआ मांगी, दुआ रद्द हुई या कबूल? दुआ
رد ہوئی یا قبول؟ بھائی میرے نبی کی دعا رد نہیں ہو سکتی، قبول ہوئی نا کہ مالک اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، اس سے دشمنی کر جو اس سے دشمنی کرے. تو اب قیامت تک جو بھی اللہ کا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے. یاد رکھنا میرا نبی وہ ہے جس کا مزاج وحی الہی، جس کی فطرت میرے نبی کی فطرت وحی الہی. اب کیا کیا جائے کہ جس طریقے سے مغرب سے بہت سی غلط چیزیں درآمد کی گئی. مغرب کا ایک سلوگن بھی آیا ہمارے پاس. مغرب نے کیا کہا؟ گرجا نے وہ فساد پیدا کیا، گرجا یعنی عبادت گاہ، گرجا کے نظام نے وہ فساد پیدا کیا کہ عوام نے گھبرا کے کہا گرجا کا حق گرجا کو دو، لیکن بادشاہ کا حق بادشاہ کو دے دو. یعنی دین الگ ہے، سیاست الگ ہے. عبادت گرجا میں، اور گرجا کے باہر جو پوری زندگی ہے اس پر گرجا کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا. یعنی دین کو دنیا سے الگ کر دیا. بھائی یہی نظریہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں آ گیا کہ نبی اگر دین کی باتیں مسئلہ لے لو، دنیا کی کہے لینا ضروری نہیں ہے. تو نبی کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، یہ دین کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی. اور ابھی طے کر کے اٹھے ہیں کہ میرا نبی وہ ہے جس کا مزاج وحی الہی ہے. میں اپنے سارے محترم سننے والوں کو اس مرحلے فکر پر روک رہا ہوں. نبی کا مزاج وحی الہی، دین اور دنیا کی تقسیم نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں تو اتحاد برائے مسلمین کا قائل ہوں. مان لو کہ نبی دین کی باتیں جو بتلائے وہ حجت ہے، دنیا کی باتیں نعوذ باللہ تھوڑی دیر کے لیے مان لو حجت نہیں ہے. لیکن یہ تو بتلاؤ کہ نبی کب دین کی بات کہتا ہے اور کب دنیا کی بات کہتا ہے؟ کامن سینس کا سوال ہے، کامن سینس کا سوال ہے کہ نبی دین کی بات کب کہتا ہے، دنیا کی بات کب کہتا ہے. کہنے لگے کہ اگر گھر میں کچھ کہہ دے وہ دنیا کی بات ہے، لیکن اگر ممبر سے کچھ کہے، اب ہم کیسے تمیز کریں کہ نبی کب دین کی باتیں بتلا رہا ہے، کب دنیا کی باتیں بتلا رہا ہے. کب جو پرائیویٹ بات ہوگی وہ دنیا کی بات ہے، لیکن اگر ممبر سے کچھ کہے وہ دین کی بات ہے. اگر مسجد میں کچھ کہے دین کی بات ہے، اگر میدان جنگ میں کچھ کہے میدان میں وہ دین کی بات ہے، اگر کعبے کے پہلو میں کچھ کہے وہ دین کی بات ہے. اب مجھے اتنا بتلاؤ کہ محمد رسول اللہ فاطمہ کے لیے حجرے میں کھڑے ہوئے یا مسجد میں؟ بڑھاتے جاؤ اس سلسلے فکر کو. فاطمہ کے لیے کہاں کھڑے ہوئے؟ مسجد میں. حسنین کے لیے ناکا کہاں بنے؟ مسجد میں. بھائی کو کندھے پہ کہاں سوار کرایا؟ خانہ کعبہ کے پہلو میں. اور مولائیت کا اعلان کب کیا؟ گھر کی چھت سے کیا جب غدیر کے ممبر سے. گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہونے والی ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ کل جتنے بھی پھل پھول ہیں دنیا میں ان کے ارق کو حاصل کر. مفید سے لے مضر کو چھوڑ دے. نہیں ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. دیکھ جیسے بھی پھل ہوں جیسے بھی پھول ہوں ان سے ارق کو حاصل کر مگر مشروب جو بنے وہ شفا ہو. یہ مکھی کے پیٹ میں کون سا کارخانہ ہے جو زہر کو شفا میں بدل رہا ہے؟ یہی تو نشانی ہے صاحبان فکر کے لیے کہ ان میں غور کرو. من کل ثمرات. کل کا فورس سمجھ میں آیا؟ کل بھائی اگر کل کا فورس سمجھ میں آ گیا تو تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. سورہ نحل میں آواز دی وَيَوْمَ نَبْعَثُ
فی کل امتی شہیدا علیہ منۃ وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء. کل امت، دنیا میں جتنی بھی امتیں گزری ان کا نبی ان پر گواہ ہوگا، اور آخری نبی ان سارے نبیوں پہ گواہ ہوگا. میرا محمد کل کا شہید. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سورہ احزاب، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ہر شے کا جاننے والا ہے. کچھ بچا؟ تو جہاں کل آ جائے، جہاں کل آ جائے وہاں دائرہ 100% پہ ہے. کوئی باہر نہیں جا سکتا. اللہ کل پہ قادر، اللہ کل کا علیم، میرا محمد کل کا شہید. میرا محمد کل کا شہید. اور اب سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. 17واں سورہ ہے قرآن مجید کا. میں نے ٹکڑا پڑھایا ہے مبارکہ کا. یوم ندعو کل اناس بامامہم. 100% سارے انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو جب تک ایک بھی انسان دنیا میں ہے ایک امام کا وجود ضروری ہے. میں اب سمب کر رہا ہوں، تلخیص دے رہا ہوں. اللہ کل شے پہ قادر ہے. کوئی شے اس کی قدرت کے دائرے سے باہر نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا نبی کل انبیاء کا گواہ ہے. یہاں تک آ گئے تو اب امامت کے لیے آیت ہدیہ کر دوں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَتَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. نبوت دین لاتی ہے، امامت دین بچاتی ہے. صاحبان فہم و فکر کا مجمع ہے. لفظ بدل رہا ہوں. نبوت بنا لا الہ، امامت بقا لا الہ. جب کلمے پہ وقت آیا تو کوئی نہ اٹھا سوائے محمد کے نواسے کے. میں نے بار بار حسین کا وہ پیغام دہرایا ہے کہ یہ لکھ کے نکلے تھے مدینے سے کہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. وصیت نامہ لکھا ہے حسین نے مدینے سے نکلتے وقت، اور وہ وصیت نامہ حوالے کیا ہے محمد حنفیہ کے. حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور حسین گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. انی لم اخرج اشرن، درمیان سے چھوڑ رہا ہوں، ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن. میں جو مدینہ چھوڑ رہا ہوں اور مدینے سے خروج کر رہا ہوں، نہ توسیع پسندی کے عزائم ہیں، نہ ملک گیری کی ہوس ہے، نہ میں کوئی ظلم کرنا چاہتا ہوں، نہ کوئی زمین اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں. بل خرجت الاصلاح لامت جدی. میں تو اس لیے خروج کر رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح. یہ کہہ کے چلے. ٹھیک ہے نا؟ وصیت نامہ محمد حنفیہ کے ہاتھ میں دیا، آج تک ڈاکومنٹ ہے تاریخ میں. دے کے چلے. 28 رجب کو چلے، 3 شعبان کو مکہ معظمہ میں وارد ہوئے، اور 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ. جانتے ہو یوم ترویہ مکے کی آبادی کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے. سارا حاجی اس مقام پہ جمع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو. یعنی اتنا بڑا اجتماع اب دوبارہ نہیں ہوگا سوائے اگلے سال کی 8 ذی الحجہ کے.
لاکھوں حاجی کھڑے ہوئے ہیں. ایسے میں زوال کا وقت آیا. ظہر کے وقت مجمع اپنے عروج پہ ہے, خانہ کعبہ کے چاروں طرف مجمع اپنے عروج پہ ہے. اتنے میں مجمع نے ایک کیفیت دیکھی کہ بھیڑ چھٹنی شروع ہوئی اور بنی ہاشم کے جھرمٹ میں حسین آئے. ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا, دیکھا محمد کا نواسا آ رہا ہے, دیکھا فاطمہ زہرا کا بیٹا آ رہا ہے. اور اس کے بعد اس اجتماع عظیم میں حسین نے خطبہ دیا. وہ خطبہ تاریخوں میں محفوظ ہے, پڑھنے کے قابل ہے. ظاہر ہے کہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. کہنے لگے, فرزندان آدم کے گلے میں موت اتنی ہی سجتی ہے جتنا گولوبند ایک جوان عورت کے گلے میں سجتا ہے. جسے دیکھو حسین کی پالیسی, جسے زندگی عزیز ہے وہ میرا ساتھ نہ دے, اور جسے زندگی عزیز نہیں ہے وہ میرے ساتھ آئے. پھر جانتے ہو حسین نے کیا کہا؟ فرمانے لگے کہ مجھے علم ہے کہ حاجیوں کے بھیس میں میرے قاتل آئیں گے, اور حسین یہ پسند نہیں کرتا کہ خانہ کعبہ کی حرمت میرے خون سے ضائع ہو. مجھے خانہ کعبہ میں کے قریب طواف کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے گا. میں حرمت خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے سفر اختیار کر رہا ہوں. اس بھرے مجمع سے کوئی نہ نکلا جو کہتا کہ محمد کے بیٹے ہم بچا لیں گے. مظلومی سمجھ میں آئی حسین ابن علی کی؟ کوئی نہیں نکلا. حج کو عمرے سے تبدیل کیا حسین ابن علی نے. سفر اختیار کیا, منزلیں طے کرتے ہوئے, مصائب جھیلتے ہوئے 2 محرم کو کربلا کی زمین پہ وارد ہوئے. بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, 4 محرم کو نہر کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے, 7 محرم سے پانی بند ہوا, 9 محرم کو میرا مولا دشمنوں میں گر گیا, اور 10ویں محرم کی دوپہر کے بعد میرا مولا آواز دے رہا تھا, حل من ناصر ینصرنا. حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی ہماری مدد کو آنے والا؟ حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی ہمارے استغاثے پہ لبیک کہنے والا؟ حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی جو محمد رسول اللہ کے اہل حرم کی حفاظت کرے؟ کوئی نہ آیا. ششمہ ہاتھوں پہ آیا. اجرکم اللہ. بچے کو لائے, تیر ظلم سے سیراب ہوا, بچے کو واپس لائے. ننھے مجاہد کی قبر تھی, تلوار سے کھودی. دفن کیا, واپس آئے. واپس آنے کے بعد لباس دے وطن کیے, پشت ذوالجناح پہ بلند ہوئے, گھوڑے کو ایڑ لگائی, گنج شہیدہ کے پاس آئے جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. آواز دی, یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ مالی انادیکم لم تجیبونی. میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کل میری آواز پہ دوڑ کے آتے تھے, آج حسین تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہے, لیکن تم لبیک نہیں کہتے. شہداء کے لاشوں میں حرکت ہوئی. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی,
हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लब्बैक क्यों नहीं कहते। जमाने ने मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल दी। ये कहकर हुसैन इब्न अली ने घोड़े को एड़ लगाई और ये कहते हुए तलवार खींची कि अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया। फौजों को भगा दिया, नहर के किनारे आए, अब्बास का लाशा पड़ा हुआ था, रिकाबों पे जोर दे के उठे, कहा भैया जरा उठ के भाई की जंग देखो। बड़े जलाल का हमला था, बड़े जलाल का हमला था। हमला किया, 12 मील तक फौजों को भगा दिया। एक मर्तबा कानों में आवाज आई, बेटे कब तक जंग करेगा। फजा में आवाज गूंजी, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ साहिब नफ्स मुतमइन वापस आ जा। बस ये सुनना था कि एक मर्तबा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर तलवार को नियाम में रखा, घोड़े पर सर को झुका के बैठ गए। कहीं से तलवारें आई, कहीं से तीर आए, कहीं से नहरें आए, कहीं से पत्थर आए। मेरा मौला जख्मी होता चला। मेरा मौला जख्मी होता चला। सर जख्मी, रुखसारे जख्मी, गला जख्मी, शाने जख्मी, शिकम जख्मी, सीना जख्मी। एक मरतबा दुलजना के गले में बाहें डाल दी। दुलजना देख मेरा अकबर कहाँ है, वहीं पे मुझे जाके उतार दे। अजरकुम अल्लाह। सुनना, दो जुमले। दुलजना मेरे अकबर के बाद मुझे उतार दे। दुलजना ने अपने पैरों को मोड़ा ताकि सवार आसानी से उतर जाए, जख्मी सवार आसानी से उतर जाए। हुसैन घोड़े से जमीन पे आए, लेकिन जमीन पे नहीं गए, कुछ देर तीरों पे मुअल्लक रहे। दो जुमले। हुसैन जख्मी है, जुलजना से पुश्ते जुलजना से जमीन पे आ चुके हैं, जख्मों से चूर हैं और घूम रहे हैं। सुनोगे? हुसैन घोड़े से जमीन पे आ चुके हैं। इतने में किसी खेमे का पर्दा उठा और 11 साल का छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ हुसैन के पास आया। अब्दुल्ला इब्ने हसन, रसूल के बड़े नवासे का छोटा बेटा। ये वो वक्त था जब तलवार उठ चुकी थी। बच्चा चचा को शहीद होते हुए न देख सका, अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। बच्चा चीखा। हुसैन ने आंखें खोली, कहा बेटे तू आ गया, तेरा ही इंतजार था। ये कहकर हुसैन ने बच्चे को गोद में ले लिया। सुनोगे? खुदा की कसम, करबला रोज़े आशूर, करबला जमीन, रोज़े आशूर जमाना, ये दोनों गवाह हैं कि जालिम के जुल्म की हद मालूम हो गई, लेकिन मजलूम के सब्र की हद नहीं मालूम हुई। बच्चा चचा की गोद में छुपा हुआ है। जालिम चाहते हैं कि पहले छोटे बच्चे को कत्ल करे, लेकिन हुसैन ने अपनी गोदियों में छुपाया हुआ है। सुनोगे? जब तलवार मारने की जगह न मिली तो एक मर्तबा वही किया जो असगर के साथ किया था, तीर जोड़ा, बच्चे के गले का निशाना लिया। बस मेरे अजीजों,
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تم نے گریہ کیا. یہ وہ وقت تھا، سنو جملے سنو، یہ وہ وقت تھا جب حسین نے بچے کو ہٹایا، بچے کے لاشے کو رکھا اور اپنے سر کو پروردگار کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دیا. مالک، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. سنو، تم نے گریہ کیا. حسین گھوڑے سے گر چکے، سجدے میں ہے. وہ بہن جو خیمے کا پردہ اٹھائے ہوئے بھائی کی جنگ دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ پکار کے بولی، ام کلثوم، بچوں کا خیال رکھنا، میرا بھائی اب نظر نہیں آتا. یہ کہہ کر بی بی میدان میں آئی. حسین سجدے میں تھے. جملہ سنو گے؟ حسین کا جسم پتھروں میں چھپا ہوا تھا. دیکھا غور سے اور ایک جملہ کہا شہزادی زینب نے. خدا کی قسم، کتنے مرثیے لکھے گئے، کتنے سلام لکھے گئے، کتنے نوحے لکھے گئے، لیکن زینب کے 2 لفظوں پر سارے مرثیے قربان. بھائی کو اس کیفیت میں دیکھا اور فرمایا، آنتا اخی، کیا تو ہے میرا بھائی؟ حسین ابھی زندہ ہے. شہزادی کی آواز کانوں میں گئی، آنکھیں کھولی، گوشہ چشم سے اشارہ کیا، بہن میں زندہ ہوں، خیمے میں جاؤ. بی بی حکم امام پر خیمے کی طرف واپس چلی. ابھی خیمے میں داخل نہیں ہوئی تھی، ایک مرتبہ سیاہ آندھی آئی، زمین کو زلزلہ آیا اور کسی نے آواز دی، الا قتل الحسین بکربلا. الا ذبح الحسین بکربلا. کربلا کے بن میں شام غریباں آ گئی. بے کسوں کی شام، لاوارثوں کی شام، کٹے ہوئے سروں کی شام، کچلے ہوئے لاشوں کی شام، خون آلودہ کانوں کی لبوں کی شام، بچی کے زخمی رخساروں کی شام آ گئی. اجرکم اللہ. خیمے جل گئے، چادریں چھن گئی، اسباب لوٹا جا چکا. محمد رسول اللہ کے خاندان والے جلے ہوئے خیموں کے درمیان بیٹھے. میرا جملہ یاد رکھو گے، چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں. دن بھر سننا، گریے کو روک کے یہ جملہ سننا. یہ وہ بچے ہیں جو محرم کی 7ویں تاریخ سے پیاسے. ٹھیک؟ اچھا، بچہ تو پھر بچہ ہے نا. بچہ اپنی طلب کے لیے مچل بھی جاتا ہے. عاشور کی عصر تک بچوں نے اصرار کیا ہے، مولا پانی. اکبر کے پاس آئے، بھیا پانی. عباس، چچا پانی. دن بھر بچوں نے پانی مانگا، لیکن اب جلے ہوئے خیموں کے درمیان کوئی بچہ مانگے تو کس سے مانگے؟ بچے پانی مانگے تو کس سے مانگے؟ جلے ہوئے خیموں کے درمیان. سنو گے؟ شہزادی زینب، شہزادہ جانتے ہو نا، زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ، ام کلثوم بنت فاطمہ بنت رسول اللہ، دونوں سگی بہنیں ہیں، علی کی بیٹیاں، فاطمہ زہرا کی بیٹیاں. انہوں نے بچے گنے. کچھ بچے کم تھے اور ان بچوں میں سکینہ نہیں تھی. کہا، ام کلثوم تم یہاں بچوں کی نگرانی کرو، میں جا رہی ہوں بچوں کی تلاش کے لیے. آخری جملے تقریر کے،
بی بی زینب جا رہی تھی کہ 2 بچے ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے نظر آئے. بی بی نے آگے اٹھایا, بچوں کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشانات تھے. آگے بڑھی, پکارتی ہوئی چلی, سکینہ سکینہ, اگر میری آواز سنو تو لبیک کہو. ایک مرتبہ ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی کہ زینب آہستہ بولو, سکینہ میرے پہلو میں سو رہی ہے. اجرکم اللہ. بچی کو جگایا, اپنی گود میں لیا, کہا بیٹے چلو, خیموں میں چلو. کہا نہیں پھوپھی اماں, مجھے میرے بابا کے لاچے کے پاس رہنے دیں. کہا بیٹی بیٹی, جنگلوں میں اکیلا نہیں رہا جاتا. رو کے کہنے لگی پھوپھی اماں میرا بابا بھی تو اکیلا ہے. تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. گود میں لیے ہوئے شہزادی زینب سکینہ کو آئی, خیمے میں لٹا دیا. اب پانی کہیں سے بھی آیا ہو. جب پانی آ گیا تو ایک مرتبہ شہزادی نے کودے میں پانی بھرا, شانہ ہلایا, بیٹی سکینہ پانی آ گیا. بچی آنکھوں کو ملتی ہوئی اٹھی, کہا پھوپھی اماں کیا میرا چچا پانی لے کے آ گیا؟ کہا نہیں بیٹا, تیرا چچا تو مارا گیا, لیکن تو پانی پی لے. بچی نے کودا ہاتھ میں لیا, چلی مقتل کی طرف. پھوپھی اماں پہلے چھوٹے بھائی کو پلاؤں گی, پھر بعد میں